حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کوئی شخص اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرے تو اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مال کی زکوٰۃ ادا کرے گا اس مال کی برائی ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب کوئی قوم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس زکوٰۃ لے کر آتی تو آپ فرماتے، اے اللہ فلاں پر رحمت بھیج۔ پس نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس میرے والد زکوٰۃ لے کر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ ابو اوفا کے آل پر رحمت بھیج۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جب کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس زکوٰۃ لے کر آتا تو آپ فرماتے، اے اللہ اس پر رحمت بھیج۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کے پاس سونا اور چاندی ہو اور وہ اس کی زکوٰۃ ادا نہ کرے، فرمایا جس کے پاس سونا چاندی ہو اور وہ اس کی زکوٰۃ ادا نہ کرے تو قیامت کے روز وہ سونا اور چاندی آگ کی تختیوں میں تبدیل ہو جائے گا۔ ان تختیوں کو جہنم کی آگ میں گرم کر دیا جائے گا، پھر ان سے اس زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے کے پہلو، پیشانی اور پیٹھ کو داغا جائے گا۔ جب وہ ٹھنڈی ہو جائیں گی تو دوبارہ گرم کر دی جائیں گی، اور قیامت کا یہ دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ یہاں ایسا اس وقت تک ہوتا رہے گا جب تک بندے کے بارے میں فیصلے نہ ہو جائیں۔ اور اسی طرح جس کے پاس اونٹ ہو، گائیں، بکریاں وغیرہ ہوں اور وہ بھی ان کی زکوٰۃ ادا نہ کرے تو ایسے شخص کو قیامت کے دن صاف چٹیل میدان میں اوندھے منہ لٹایا جائے گا، اور ان جانوروں میں سے کوئی بھی غیر حاضر نہیں ہوگا۔ یہ سب جانور اسے پاؤں سے روندیں گے، اس کے اوپر سے گزرتے رہیں گے۔ جب سارے گزر جائیں گے تو پھر نئے سرے سے اس کو روندنا شروع کریں گے، اور ایسے دن میں ہوگا جو 50,000 سال کے برابر ہوگا، یہاں تک کہ بندوں کا فیصلہ ہو جائے۔ ہر ایک اپنا راستہ جنت کی طرف یا جہنم کی طرف جاتے ہوئے دیکھ لے گا۔ اور جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور اس نے زکوٰۃ ادا نہ کی تو قیامت کے دن اس کے مال کو بڑا زہریلا گنجا سانپ بنا کر اس کی گردن میں لپیٹ دیا جائے گا۔ پھر وہ اس کے دونوں جبڑے نوچے گا اور کہے گا، میں ہی تیرا مال ہوں، میں ہی تیرا خزانہ ہوں۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سانپ جس گھر میں بھی نکل آتا ہے تو دہشت کی وجہ سے اندھیرے میں اس گھر میں جانا مشکل ہو جاتا ہے کہ کہیں لپٹ نہ جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہی مال جس کو آج محفوظ خزانوں اور لوہے کی الماریوں میں رکھا جاتا ہے، زکوٰۃ ادا نہ کرنے پر کل کو سانپ بنا کر تمہارے ارد گرد لپیٹ دیا جائے گا۔ گھر کے سانپ کا لپٹنا ضروری نہیں ہے، وہ تو لپٹ گیا، آرام سے ہلکا سا لپٹ گیا، لوگوں نے پکڑ کے ہٹا دیا، لیکن جو آخرت میں سانپ لپیٹا جائے گا وہ پھر ہٹایا نہیں جائے گا، وہ کہیں سے ادھر ادھر سے ہر جگہ سے جکڑ لے گا، وہ کہیں نہ جائے گا۔ اور زکوٰۃ ادا نہ کرنے کا یہ عذاب یقینی ہے، مگر پھر بھی ہم کو اس کا خوف نہیں ہوتا۔ تو مصارف زکوٰۃ میں جو ہم دے سکتے ہیں زکوٰۃ، وہ ہم مسافر کو بھی دے سکتے ہیں جو سفر میں ہو۔ ایسا مسافر جس کے پاس اپنے وطن میں تو مال تھا لیکن وہ اس حالت سفر میں ہے لیکن اس کے پاس اب مال نہیں ہے، ہم جو زکوٰۃ جمع کرتا ہے عامل زکوٰۃ، اس کو بھی دے سکتے ہیں۔ ہم اس کو بھی دے سکتے ہیں جس کے پاس بقدر نصاب زکوٰۃ نہیں ہے، مسکین ہے جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اور مجاہدین جو جنگ لڑ رہے ہیں، جو اللہ کی راہ میں علم حاصل کرنے کے لیے نکل رہے ہیں، طالب علم، وہ مسافر جو اپنے وطن اصلی میں مالدار ہیں لیکن فی الحال وہ فقیر ہیں، ان کو بھی دے سکتے ہیں۔ تو زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے، اور زکوٰۃ ادا کرنے میں سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں میں دیکھیے، جو صاحب نصاب بھی نہیں ہیں، مسکین ہیں، ان کو دیجیے۔ اس بے فکری کے ساتھ وہ لینے والے بن جائیں کہ آپ ان کی کوئی بات کسی کو نہیں بتائیں گے۔ پھر اپنے مدرسے کو دیکھیے، اپنے مدرسے کے بچوں کو دیکھیے۔ دیکھیں بڑے جو مدارس ہیں نا، ان کو تو بڑی دنیا جان رہی ہوتی ہے،
وہ کام کر رہے ہوتے ہیں، یہ دنیا جانتی ہے کہ وہ کام کر رہے ہیں، لیکن جو چھوٹے مدارس ہوتے ہیں تو کیا وہ کام نہیں کرتے؟ کیا اس میں بچے نہیں پڑھتے؟ کیا اس میں اساتذہ نہیں پڑھاتے؟ کیا ان کی ضروریات نہیں ہوتی؟ تو ہر ایک کا خیال رکھنا چاہیے، ہر ایک کو دیکھنا چاہیے، دیکھ کر زکوٰۃ دینی چاہیے کہ آیا یہ جس شخص کو ہم اپنے مال کا مالک بنا رہے ہیں، جس کو ہم زکوٰۃ کا مالک بنا رہے ہیں، وہ آیا لوگوں تک پہنچا دے گا یا نہیں پہنچائے گا؟ اگر نہیں پہنچائے اس نے تو آپ کا مال جو ہے وہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی۔ تو اس لیے یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ آیا یہ بندہ یا بندی جس کو ہم پیسے دے رہے ہیں وہ آگے دے دے گا یا نہیں دے گا، ٹھیک ہے؟ تو اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ مالدار کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی، جس کے گھر میں سونا چاندی ہے، نقد ہے، تجارت کا مال ہے، گھر میں ضروریات زندگی سے زائد سامان ہیں، ٹی وی ہے، ریڈیو ہے، کپڑا جوڑا زیادہ ہے، ڈیکوریشن کا سامان بہت زیادہ ہے، اور ایسے برتن بہت زیادہ ہیں جو پورے سال استعمال نہیں ہوتے۔ کباڑ کا اتنا سامان ہے اس کے پاس کہ وہ سب کو ملا کر 52.5 تولے چاندی کے بقدر ہو جائیں تو وہ مالدار شمار ہوتا ہے۔ ایسے شخص کو زکوٰۃ نہیں دی جاتی، اس کو جائز ہی نہیں ہے دینا۔ کافر کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی، جائز ہی نہیں ہے۔ مالدار شخص کی نابالغ اولاد کو بھی نہیں دی جا سکتی، والدین کو نہیں دی جا سکتی، اپنے دادا کو نہیں دی جا سکتی، والدین کے والدین کو نہیں دی جا سکتی، اپنی اولاد یا اولاد کی اولاد کو نہیں دی جا سکتی۔ کچھ ایسے رشتہ دار بھی ہوتے ہیں جن کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ اپنے والدین کو تو آپ بالکل نہیں دے سکتے، اپنے والدین کے والدین کو بھی نہیں دے سکتے، یہ زکوٰۃ کے حقدار نہیں ہوتے۔ ان کو تو آپ نے فرض سمجھ کے پیسے دینے ہیں، ان کا تو آپ نے ویسے ہی خیال رکھنا ہے۔ یہ زکوٰۃ والے لوگ تھوڑی ہوتے ہیں، یہ تو آپ کی اور میری ذمہ داری ہوتے ہیں۔ پھر بہن بھائی ہیں،